بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے ایک ٹویٹ ہے جس کے اندر انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا کہ پرائم منسٹر صاحب اپنے وفد کے ساتھ پریزیڈنٹ اور میرے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے اور انہوں نے ہمارے ساتھ ایک مسودہ شیئر کیا جو 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ ہے، جس کے بعد ظاہر ڈیبیٹ سٹارٹ ہوگی کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم ہے کیا اور گورنمنٹ کو اس کی کیا ضرورت پڑ گئی۔ ظاہر ہے آج کے شو میں ہم یہ ڈسکس بھی کریں گے کہ آخر گورنمنٹ کو اتنی مجبوری کیا ہے اور اس کے اندر کون سی ایسی تبدیلیاں ہیں جو گورنمنٹ کرنا چاہتی ہے، اور کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس کے لیے راضی ہو جائے گی، کیونکہ اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ نقصان بھی ہے۔ تو یہ ڈیٹیل کے ساتھ آج کے شو میں ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک پریس کانفرنس تھی، پریس بریفنگ تھی، جس میں میڈیا کی تمام اہم شخصیتوں کو بلایا گیا تھا۔ 3 گھنٹے کی بریفنگ تھی۔ اس کے اندر کچھ نقطے سامنے آئے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا جاؤں۔ ایک تو اس خدشے کا اظہار کیا ہے فوج پاکستان کے ترجمان نے کہ گہرے سمندر کے اندر ایک فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے اور یہ آپریشن ہوگا انڈیا کی طرف سے، اور اس کے بعد شاید ایک جنگ جیسی صورتحال پیدا ہو جائے۔ تو یہ کیوں ہو سکتا ہے آگے یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو ٹی ٹی اے ہے اور ٹی ٹی پی، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کا وعدہ کیا ہوا ہے، تو دونوں ان کا کہنا تھا کہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے انکشاف کیا کہ جو طالبان رجیم ہے وہ بی ایل اے اور ٹی ٹی پی دونوں کو اپنے ملک میں بسانا شروع کر چکی ہیں، تو ظاہر ہے اب یہ ہمارے دشمن ہو گئے ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ جو دہشت گرد ہیں وہ کسی قیمت میں پاکستان سے بچ نہیں سکیں گے۔ پھر کچھ ڈیٹا ہمارے ساتھ شیئر کیا گیا جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ 2025 میں 62,113 آپریشن ہوئے، جو روزانہ کی بنیاد پہ اگر دیکھا جائے تو 208 آپریشن روزانہ بنتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس میں 1667 دہشت گرد مارے گئے ہیں، جس میں 128 افغانی تھے، اور ساتھ ساتھ جو پاکستان کے افواج کے افسر اور جوانوں کی شہادت ہے اس کی تعداد 582 ہے، جو بہت زیادہ ہے ظاہر ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ اس کے باوجود کچھ سیاسی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے۔ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ وہاں پہ ایشو یہ ہے کہ وہاں پہ 3 چیزیں اکٹھی ہیں، ایک منشیات فروش جو منشیات اگا رہے ہیں وہ، ان کی سیاسی جو سہولت کار ہیں وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ خوارج۔ تو یہ ساری ڈیٹیل آگے چل کے ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے۔ دونوں ایشوز ہمارے آج کے پروگرام کا حصہ ہیں۔ تو سب سے پہلے میں مہمانوں کا تعارف آپ کے پاس کرواتا جاؤں۔ 2 فیز میں ہمارا آج کا شو ہوگا۔ پہلے فیز میں رانا احسان افضل خان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق، اور ان کے ساتھ شرمیلا فاروقی صاحبہ ہوں گی، جبکہ پروگرام کے آخری حصے میں ایئر مارشل ریٹائر ارشد ملک صاحب ہوں گے۔ تو سب سے پہلے شرمیلا صاحب آپ کی طرف آؤں گے، یہ فرمائیے گا کہ ایک فارمولا یا ایک ڈرافٹ آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، تو اس کے اندر کون سی ایسی تبدیلیاں جو گورنمنٹ چاہتی ہے، گورنمنٹ کو اتنی جلدی کیا ہے اس میں؟ جی شکریہ چودھری صاحب۔ دیکھیے، جو ڈرافٹ شیئر کیا گیا ہے اس کے اوپر فردر ڈیلیبریشنز اور ڈسکشنز کی ضرورت ہے۔ وہ ڈرافٹ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے پاس ہے، اور اس حوالے سے جو ڈیلیبریشنز ہونی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کرے گی۔ حکومت تو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ انیشل ڈرافٹ ہے، اور ڈیفینیٹلی انیشل ڈرافٹ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر پیپلز پارٹی جو ایک اہم اتحادی ہے اس حکومت کی وہ کسی شک پہ راضی نہیں ہوتی تو پھر یہ ڈرافٹ ہی رہ جائے گا، یہ پاس نہیں ہو پائے گا۔ اسی لیے چونکہ پیپلز پارٹی کا ایک طریقہ کار رہا ہے سیاست کا کہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس اہم نوعیت کے، وہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے پاس جاتے ہیں، جو کہ 6 تاریخ کو بلا لی گئی اسی ایشو کے اوپر۔ وہاں پر ڈیلیبریشنز ہوں گی۔ حکومت کی شاید بہت ساری خواہشات ہو سکتی ہیں، بہت سارے ایسے معاملات ہو سکتے ہیں جن پہ پیپلز پارٹی اپنی مختلف آراء رکھتی ہو، وہ ڈیلیبریشنز سی سی میں ہوں گی، اور سی سی کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہ آپ سب کے سامنے رکھا جائے گا۔ اچھا، یہ کچھ چیزیں باہر نکلی ہیں، اب آپ کنفرم کر دیجئے گا کہ اس کے اندر 5 ترامیم ہیں آئین کے اندر۔ آرٹیکل 160 کے اندر ترمیم ہے جو این ایف سی ایوارڈ کو ڈیل کرتا ہے، اور شاید جو گارنٹیز دیتا ہے وفاق صوبوں کو، وہ شاید گارنٹیز اب ختم ہو جائیں گی۔ ساتھ ساتھ آرٹیکل 213 کے اندر تبدیلی ہے جو الیکشن کمیشن اور الیکشن کمشنرز کو ڈیل کرتا ہے، اس کا فارمولہ شاید تبدیل کرنے چاہ رہی ہے گورنمنٹ۔ پھر 243 ہے جو آرم فورسز کو ڈیل کرتا ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہیں وہ سپریم کمانڈر ہیں، اور وہ اپوائنٹ کرتے ہیں پرائم منسٹر کی کنسلٹیشن کے ساتھ جو تمام سروسز چیف ہیں، شاید اس کا فارمولہ بدلنا چاہتے ہیں، اور شاید یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک نیا عہدہ کریٹ کیا جا رہا ہے فوج کے اندر۔
یہ ہے پھر جو آرٹیکل 199 ہے جو ہائی کورٹس کو اور عدالتوں کو ڈیل کرتا ہے، اور پھر آرٹیکل 200 ہے جس کے تحت ایک نئی سپریم کورٹ بنائی جا رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے نوٹس میں آ گئی ہیں؟ دیکھیے جی، کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جہاں تک تعلق ہے چودھری صاحب، وہ تو پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈ رہی تھی 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی، اور وہاں پر یہ پھر معاملہ طے نہیں ہو پایا تھا اس وقت اور الگ سے کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیا گیا تھا. لیکن ہماری خواہش یہی تھی، اور جو ہمارے منشور میں بھی ہے، کہ الگ سے کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونا چاہیے. تو اس بات تک تو پیپلز پارٹی غالباً سہمت ہے. لیکن جہاں تک آپ نے دیگر ترامیم کی بات کی، تو ابھی یہ بڑی انیشل سٹیجز کے اوپر ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ وتھ یو، ابھی تک پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے ہم سے وہ شیئر نہیں کیا، کیونکہ یہ معاملہ جس طرح میں نے آپ کو کہا سی میں جائے گا. جو فائنل بات ہوگی وہ پھر ہم سے شیئر کی جائے گی. لیکن یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پیپلز پارٹی کے کچھ اسٹیٹڈ پرنسپلز ہیں، اس سے ہم ڈیویٹ نہیں کرتے اور نہ ہی ہم کریں گے. بالخصوص جس میں پروونسز کی فائنینشیل اسٹرینتھ کے حوالے سے ہے، ان کو بااختیار بنانے کے حوالے سے. ہم ٹرولی بلیو کرتے ہیں کہ ایک اسٹرانگ فیڈریشن اسی وقت بنتا ہے جب صوبے بااختیار ہوتے ہیں. تو صوبوں کی پاورز کرٹیل کرنے کے حوالے سے پیپلز پارٹی کبھی راضی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ہمارا اسٹیٹڈ پرنسپل ہے. اسی طریقے سے این ایف سی ایوارڈ کے اندر دیکھیے، این ایف سی ایوارڈ تو نیا آنا ہے، اس پہ ڈسکشن ہونا ہے، کمیٹی بن چکی ہے، اور اس حوالے سے ظاہری بات ہے کہ اب کیا فارمولا بنتا ہے، پرانے فارمولے پہ چلتے ہیں، ریوائز ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے. یہ بہت لمبی اور چیلنجنگ ڈسکشن ہوگی. یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سب سمجھ رہے ہیں. اور کنسنسس کے ساتھ این ایف سی لانا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے آج کل کے پولیٹیکل پولرائزیشن کے ایک سینیریو کے اندر. تو یہ چیزیں ہیں. میں کچھ بھی اگر اس وقت کہوں یا کسی چیز کے اوپر حامی بھر دوں تو وہ قبل از وقت ہوگا، اور میں نہیں چاہتی کہ میں کوئی ایسی بات کروں جس سے اگر وہ کوئی ایک چیز ہے جو کے پاس جانے دیں مجھے، میں پھر دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے شمیل بھی، اور میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. رانا صاحب یہ فرمائیے گا، آپ کو 26ویں ترمیم کے بعد اچانک 27ویں ترمیم کی ضرورت کیا پڑ گئی ہے؟ کوئی نئی چیزیں ہیں، کوئی نئے فارمولے آپ کے سامنے آئے، یا آپ کو محسوس ہوا اچانک کہ آئین کے اندر بہت ساری گڑبڑ ہے جس کو تبدیل کرنا امیڈیٹلی ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ حکومت وقت کا یہ کام ہوتا ہے اور فرض ہوتا ہے کہ ملک کو ایک ایسی ڈائریکشن میں لے کے جائے جہاں سب کے لیے بہتری ہو. تو یہ ایک لیجسلیٹو پروسیس ہے کہ اگر آپ کو محسوس ہو گورنمنٹ کو، ایگزیکٹو کو، کہ چیزوں کو بہتر کرنا ہے تو پھر وہ اسی طریقے سے بہتر کیا جاتا ہے. اب اس میں آپ دونوں چیزوں کو اگر ایک ایک دیکھ لیں، اب ڈیفینیٹلی 26ویں آئینی ترمیم میں بات شروعات جو ہے وہ ہوئی تھی آئینی عدالت سے، لیکن وہ آئینی بینچ کے اوپر آ گیا. تو بالکل اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمیں اسی ماڈل پہ کنٹینیو کرنا ہے، یا ایک آئینی عدالت جو ہے وہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ معاملات کو کرے گی. اب لوور لیول پہ اگر آپ جوڈیشری کو دیکھیں تو جو سول کورٹس ہوتے ہیں وہاں ایک لوگوں کو انصاف ملنے کی ایک بڑی ایک تاخیر سے چیزیں چلتی ہیں اور ڈیلیڈ ہیں. تو وہاں جو میجسٹریٹ کا نظام تھا وہ ایٹ این ایگزیکٹو لیول آپ کو جو ہے وہ کوئک انصاف مل جاتا تھا، اور پھر آپ عدالتی نظام کی طرف جو ہے وہ ادھر جا سکتے تھے. لیکن بہت ساری چیزیں وہی ریزالو ہو جاتی تھی اور بر وقت ہو جاتی تھی. تو اس کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا نظام ہے. اسی طرح اگر آپ جو ہے وہ دو امپورٹنٹ مدعے ہیں، وہ پاپولیشن ہے، اور پاپولیشن بالکل ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے کہ کوئی صوبے کے اختیارات واپس نہیں لے رہا، لیکن ایک سنکرونائزیشن کے ساتھ ایک مل جل کے پاپولیشن کے اوپر قابو پانا، کیونکہ یہ اگر اسی گروتھ کے اوپر جو پاپولیشن گرو کرتی رہی تو یہ تو پھر کنٹرول نہیں کر سکیں گے، ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں. تو ایک یونیسنگ کے ساتھ چلنا کہ چاروں صوبے جو ہے وفاق کے ساتھ ایک پالیسی لیول کے اوپر کام کرے. اسی طرح تعلیم، ہمیں بہت ساری چیزوں کے اوپر ہارمونائزیشن کی ضرورت ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ صوبے اور وفاق ایک پیج کے اوپر ہوں، اور ڈیفینیٹلی ایگزیکیوشن صوبوں کا کام ہے، ان سے اختیارات کی بات نہیں ہے، لیکن ان دو ایجنڈوز کے اوپر. اور دیکھیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی ترامیم جو ہے، اور خاص طور پہ آئینی ترامیم جو ہیں، وہ آئسولیشن میں تو نہیں ہم کر سکتے. تو ہم نے یہ بہتر سمجھا کہ جہاں جہاں ہم نے دیکھا کہ ہمیں ضرورت تھی
تو جن جن ایریاز میں کرنے کی وہ ہم نے پورا جو معاملہ ہے وہ پیپلز پارٹی کیونکہ ہمارے کولیشن پارٹنرز ان کے سامنے رکھا. ایک حل یہ تھا کہ ہم اس کو اوپن میڈیا کے سامنے کر دیتے یا اس کو خود ہی لانچ کر دیتے, تو تب یہ اختلاف آنا تھا کہ ہمیں نہیں پتا ہے. تو ہم نے اپنے کولیشن پارٹنرز کو ان کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کی اور بالکل اس کے اوپر فیڈ. ٹھیک ہو رانا صاحب, میں نے بریک لینی لیکن آپ کے پاس ہی سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ایک بہت زیادہ قیاس اور کنفیوژن ہو گیا ہے کہ شاید آپ آرٹیکل 243 کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور کچھ اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں. ایک اسپیکولیشن یہ بھی ہے کہ ایک نیا عہدہ متعارف کروایا جا رہا ہے جس کا نام چیف آف ڈیفنس اسٹاف ہوگا, جیسے انڈیا کے اندر 2019 میں انڈین گورنمنٹ نے بنایا تھا, اور فیلڈ مارشل شاید اس میں ان کو ایڈجسٹ کیا جائے گا یا ان سے ریکویسٹ کی جائے گی کہ آپ اس عہدے پہ جو ہے اس کو جوائن کر لیں. اور اس کے اوپر ایک اسپیکولیشن سی سٹارٹ ہوگی. دوسرا ایک اسپیکولیشن یہ بھی ہے کہ صدر صاحب کا جو تھوڑا سا اختیار ہے کہ وہ سروسز چیف کو اپائنٹ کر سکتے ہیں ود دی کنسلٹیشن آف پرائم منسٹر, آپ وہ اختیار بھی ان سے لینا چاہتے ہیں. تو اس کے بعد ظاہر صدر صاحب کی تو پھر کوئی جسٹیفیکیشن ہی نہیں رہ جائے گی آئین کے اندر. یہ دونوں سوال آپ کے پاس ہے کہ کیا آپ اس میں کوئی ترمیم کرنا چاہتے ہیں یا نہیں. چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.